بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوابوں کو ان میں نظر آنے والی چیزوں کے ناموں سے سمجھو اور چیزوں کی کنیتوں سے ان کے کنایات و اشارات سمجھو، اور خواب پہلے تعبیر کرنے والے کے لیے ہے۔ حضرت ابو رزین لقیط بن صابرہ عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور غالباً یہ بھی فرمایا، خواب صرف اسی کو سنائے جو محبت رکھنے والا یا سمجھدار ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو ایسا خواب آئے جو اسے برا لگے تو اسے چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس پہلو پر لیٹا ہوا ہو اسے بدل دے، دوسرے پہلو پر لیٹ کر سو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے بیداری میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری، دوسرے دل کے خیالات، اور تیسرے شیطان کی طرف سے خوف زدہ کرنے کے لیے برے اور ڈراؤنے خواب۔ جب کسی کو ایسا خواب آئے جو اسے اچھا لگے تو اگر وہ چاہے تو اسے کسی کے سامنے بیان کر دے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو کسی کو خواب نہ سنائے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ ختم ہونے کے قریب آ جائے گا تو اس زمانے میں مومن کا خواب ساز و نادر ہی جھوٹا نکلے گا، اور زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو روزمرہ زندگی میں بات چیت میں زیادہ سچا ہے۔ اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اسے جو کہ 2 دانوں کو ایک دوسرے سے گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا، چنانچہ اسے اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد سے واپس تشریف لائے تو ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں ایک سائبان یا بادل دیکھا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس گھی اور شہد سے لے رہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی کم، اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے سے اوپر تشریف لے گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک اور آدمی نے وہ رسی پکڑی اور وہ اس کے ذریعے سے اوپر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے اسے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے سے اوپر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی۔ پھر وہ رسی جوڑ دی گئی تو وہ اس کے ذریعے سے اوپر چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی تعبیر کرنے کی اجازت دیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی تعبیر کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سائبان یا بادل تو اسلام ہے، اس سے ٹپکنے والا شہد اور گھی قرآن یعنی اس کی شیرینی اور نرمی ہے، اور اس سے لینے والے لوگ کم یا زیادہ قرآن کا علم و فہم حاصل کرنے والے ہیں۔ آسمان تک پہنچنے والی رسی سے مراد وہ حق سچا دین ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے سے بلند ہو گئے، بلند درجات پر فائز ہو گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک آدمی پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے بلند ہو جائے گا، پھر دوسرا آدمی بھی اسے پکڑ کر اس کے ذریعے سے بلند ہو جائے گا، پھر ایک اور آدمی پکڑے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی لیکن پھر جڑ جائے گی اور وہ اس کے ذریعے سے بلند ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے کچھ صحیح کہا اور کچھ غلطی کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو قسم دے کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجیے کہ میں نے کون سی بات صحیح کہی اور کون سی غلط کہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر قسم نہ کھاؤ۔